گزشتہ 2-3 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جو ایک خاص معجزہ معراج کی صورت میں عطا فرمایا، وہ سفر معراج کا کچھ ذکر آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کے اعتبار سے یہ سفر دنیا کے اعتبار سے رات کے تھوڑے سے حصے کا سفر تھا۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے حبیب نبی کو سفر کرایا معراج کا رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ دنیا کے اعتبار سے یہ تھوڑا سا ٹائم تھا، لمحہ بھر کا ٹائم تھا، سیکنڈوں کا ٹائم تھا، اور وہاں کے اعتبار سے کتنا عرصہ گزرا کوئی معلوم نہیں۔ سفر معراج سے پتہ چلتا ہے کہ بڑا لمبا سفر، جبرائیل لینے کے لیے آئے، حضور آرام فرما ہے، جگایا گیا، حتیم کعبہ میں لایا گیا، کچھ دیر حضور نے وہاں آرام فرمایا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر مجھے چاہے زمزم کے کنویں کے پاس لایا گیا، فرشتے جنت سے تشتریے ڈشیں لے کے آئے تھے سونے کی بنی ہوئی، کچھ سامان تھا۔ اللہ کی قدرت سے حضور فرماتے ہیں میرے سینہ اطہر کو کھولا گیا، دل مبارک نکالا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اس جنتی برتن میں رکھا گیا۔ انوارات اللہ نے بھیجے تھے وہ بھرے اور ڈالے گئے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ فرماتے ہیں تمہیں بڑی اچھی آنکھیں عطا فرمائی دیکھنے کے لیے، زمین پر بیٹھ کر تم آسمان دیکھ سکتے ہو، لیکن دنیا میں ان آنکھوں سے اس جسم کے ساتھ اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتے۔ دنیا میں حضور علیہ السلام کو بھی اللہ نے بحیثیت انسان بشر عبد کے بھیجا، تو اللہ نے کل مبارک کے اندر حضور کے دل مبارک میں انوارات تجلیات بھرے آب زمزم سے دھویا، تاکہ یہ دل یہ جسم آسمانوں سے اوپر کے نظاروں کا متحمل ہو جائے۔ یہ جسم جو ابھی جنت میں گیا نہیں، جنت کا نظارہ کر سکے، جہنم کا مشاہدہ کر سکے، عالم بالا کو دیکھ سکے، اپنے رب کا دیدار کر سکے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر آگے چلتا ہوں۔ یہ سب اس لیے بھی کیا گیا، عام انسانیت کی بات کر رہا ہوں، اچانک کوئی بہت بڑی چیز انسان دیکھ لے تو ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، چاہے اچھی چیز بھی ہو۔ اور بعض واقعات ایسے ہیں کہ اچانک کوئی ایسی چیز دیکھی، دل برداشت نہ کر سکا، دل پھٹا، دورہ پڑا، انسان ختم۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب نبی کو اس آسمانوں کے سفر کے لیے، سدرۃ المنتہا کے سفر کے لیے، عالم بالا کے لیے، اپنے عرش پر پہنچانے کے لیے، اپنی ملاقات کے لیے، اپنے دیدار کے لیے اپنے حبیب نبی کو تیار کیا۔ انوارات تجلیات آپ کے دل مبارک میں بھرے گئے۔ یوں عام جملوں میں سمجھ لو امام الانبیاء کا سینہ وسیع کر دیا گیا۔ اوپر جائیں، آسمانوں کو دیکھیں، گھبرائیں نہیں۔ لوگ جہاز
جہاز میں بیٹھ کر نیچے دیکھیں ڈر لگتا ہے، دماغ چکرا جایا کرتا ہے۔ جس ہستی نے ساتوں آسمانوں سے اوپر جانا ہو، اپنے سے ہزاروں سال پہلے آنے والے نبیوں کا دیدار کرنا ہو، نبیوں سے ملاقات کرنی ہو، پھر رب کائنات کا دیدار کرنا ہو، اور لوگوں یہ بڑے حوصلے کی بات ہے۔ رب کائنات نے وہ حوصلے، وہ تمام کے تمام انوارات، تجلیات امام الانبیاء کے قلب اطہر میں بھر کے، سینہ وسیع کر کے اللہ نے اپنے پاس بلایا۔ نعرہ تکبیر، حضور علیہ السلام اللہ کے عرش مبارک کے اوپر تشریف لے گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب نبی کا اپنے شایان شان استقبال فرمایا، اپنی ملاقات عطا فرمائی، اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اور لوگوں، تمام نبی بڑی عظمتوں والے، تمام پیغمبر بڑی عظمتوں والے، تمام رسولوں کو رب کائنات نے بڑی شان عطا فرمائی تھی، لیکن جو عظمت، جو مقام امام الانبیاء کو ملا، میرے اور آپ کے نبی کو ملا، وہ کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ رب کائنات نے اپنی ملاقاتیں معراج والی عظمت تمام نبیوں کو عطا فرمائی، لیکن تمام کے تمام نبیوں کو معراج کی عظمت فرش پہ ملی ہے، میرے اور آپ کے نبی کو معراج اللہ نے عرش پہ عطا فرمائی۔ یہاں تک کا کچھ واقعہ آپ کو تفصیل سے 2 جمعوں میں سنا چکا ہوں۔ اللہ کے حضور جب حاضر ہوئے حضور علیہ السلام، تو محبت میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی کہیں مہمان جاتا ہے تحفہ لے کے جاتا ہے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب تحفہ کیا لائے؟ اللہ کے تو خزانے بھرے پڑے، اللہ کے خزانے تو اتنے وسیع، تمام جہانوں پہ لٹائیں ختم نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے عرض کر دی، مولا ایسی چیز آپ کے لیے میں تحفے میں لایا ہوں جو آپ کے خزانوں میں، آپ کے عرش پہ موجود کوئی نہیں۔ کتابوں کی بات نہیں ہے، محبت کی بات ہے۔ اگلی بات سے یہ بات محبت والوں نے نکالی ہے اور حقائق پہ مبنی ہے۔ عرض کر دی، مولا ایسا ہدیہ، ایسا تحفہ لے کر آیا جو آپ کے پاس کوئی نہیں، آپ کے عرش پہ کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، او میرے حبیب نبی، میرے تو خزانے بڑے وسیع ہیں، میرے تو خزانے بڑے بھرے پڑے ہیں، ایسی کیا چیز ہے جو میرے پاس کوئی نہیں؟ حالانکہ رب جانتے ہیں یہ تو محبت بھری بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے تحفے پیش کر دیے، مولا یہ تحفے آپ کے لیے میں لے کر کے آیا جو آپ کو ضرورت کوئی نہیں، آپ کے عرش پر کوئی نہیں، آپ کے پاس کوئی نہیں، اور وہ تحفے یہ ہیں۔ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ لوگوں، تمام انسانیت کو یہ بڑا زبردست پیغام دیا تحفوں کی صورت میں۔ حضور علیہ السلام نے دراصل یہ پیغام ہمیں دیا، اور یہ تحفے میرے رب کو ایسے پسند آ گئے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب نبی اس معراج کے سفر سے واپسی پہ نماز بھی لیتے جانا، اور نماز میں یہی تحفہ بھی ساتھ لیتے جانا۔ نعرہ تکبیر، مولانا قاری بلال حنیف، مولانا قاری حنیف، نعرہ تکبیر۔ اللہ نے نماز بھی دی تحفے میں، واپسی میں، بدلے میں، اور ساتھ میں یہی جو تحفہ حضور نے پیش کیا اللہ نے ساتھ دے دیا کہ یہ تحفہ تو اتنا پیارا ہے، میرے ایک ایک امتی تک یہ تحفہ پہنچا دو کہ یہ تحفہ میں اللہ کو دیتے رہیں۔ اندازہ لگاؤ اللہ کو یہ تحفے کتنے پسند آئے ہوں گے۔ ان تینوں تحفوں میں کیا ہے؟ عاجزی ہے،
انکساری ہے، بندگی ہے۔ عرض کر دی مولا تحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرے پروردگار میری عاجزی آپ کے لیے، میری انکساری آپ کے لیے، میری زبان سے بولی ہوئی عبادتیں صرف آپ کے لیے، میرے بدن سے ہونے والی عبادتیں آپ کے لیے، میرے مال سے ہونے والی عبادتیں آپ کے لیے، میری قولی فعلی بدنی مالی تمام کی تمام عبادتیں مولا صرف اور صرف ہوں گی تو آپ کے لیے ہوں گی۔ مولا مجھے نبوت ملی آپ کے لیے، میں نے نبوت کا پرچار کر دیا آپ کے لیے، میں نے مکہ میں توحید کا نعرہ بلند کرتے ہوئے مارے کھائی مولا آپ کے لیے۔ رب کائنات میں نے اگر شاب ابی طالب کے اندر بھوک برداشت کی آپ کے لیے، میرے اگر دندان مبارک شہید ہو گئے تو آپ کے لیے، بدر کا میدان سجا مولا آپ کے لیے، احد کا میدان سجا آپ کے لیے، خیبر کی جنگ ہوئی آپ کے لیے، میرے صحابہ شہید ہوں گے آپ کے لیے، میرا نواسا کربلا میں جا کر اپنی جان کا نذرانہ دے دے گا مولا آپ کے لیے۔ نعرے تکبیر، شان رسالت، ختم نبوت، صحابہ کرام، شہداء کرام، آل بیت، قاری محمد بلال حنیف، قاری محمد حنیف، نعرے تکبیر۔ تحفے پیش کر دیے مولا، میرا سب کچھ آپ کے لیے۔ اللہ رب العزت نے یہی تحفے نماز کی صورت میں ہر امتی کو عطا فرما دیے۔ جب بھی نماز پڑھو یہ اقرار بھی کرو، یہ اعلان بھی کرو، التحیات للہ، مولا میری یہ نماز آپ کے لیے، ہمارے روزے آپ کے لیے، حج کرنا حاجی کہلانے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے، عمرہ کرنا آپ کے لیے، ذی الحج میں قربانی کرنا آپ کے لیے، صدقہ خیرات کرنا آپ کے لیے۔ اور لوگوں اگر صدق دل سے کوئی یقین بھی کرے اور عمل بھی کرے، ہر عمل رب کے لیے ہو، لوگوں یاد رکھنا جیتے جی رب کائنات جنت واجب فرما دیں گے۔ اور یہ تحفے میرے اللہ کو پسند کتنے آئے ہوں گے جب حضور نے یہ عاجزیوں سے بھرے تحفے پیش کیے کہ میری ہر عبادت، میری بندگی مولا آپ کے لیے۔ اللہ رب العزت کو جب یہ تحفے پیش کیے گئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تین تحفے حضور علیہ السلام نے پیش کر دیے۔ اللہ نے پھر ان کا بدلہ دینا شروع کیا، فرمایا رب کائنات نے اے میرے حبیب نبی، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین کے بدلے میں تین تحفے اللہ نے عطا فرمائے۔ حضور کے تحفے اگر اتنے اعلیٰ تھے تو رب کائنات نے جو تحفے عطا فرمائے وہ کتنے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اے میرے حبیب نبی آپ پر سلامتی کا تحفہ، میں اللہ کی طرف سے سلامتی کا تحفہ لے جاؤ، رحمتوں کا تحفہ لے جاؤ، برکتوں کا تحفہ لے جاؤ۔ رب کائنات نے یہ تحفے عطا جب فرمائے کہ اللہ رب العزت نے میری جھولی بھر دی، مجھے سلامتی بھی دے دی، رحمتیں بھی دے دی، برکتیں بھی دے دی۔ اور لوگوں اب ذرا تصور میں لانا، رب کائنات نے ہمیں کتنا مہربان نبی عطا فرمایا، کتنا شفیق نبی عطا فرمایا، کتنا رحمتوں والا نبی عطا فرمایا۔ اللہ کی ذات سامنے ہے،
تحفے دیے جا رہی ہے، تحفے لیے جا رہی ہے۔ اور لوگوں، رب کا دیدار جسے مل جائے اسے کیا یاد رہے گا؟ میرے اور آپ کے نبی نے سامنے رب کا دیدار موجود ہے، اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، تحفے دیے جا رہے ہیں، تحفے لیے جا رہے ہیں۔ اس اعلیٰ مرتبہ ملنے پر بھی حضور علیہ السلام نے اس گناہگار امت کو نہیں بلایا، وہاں پر بھی نہیں بلایا۔ میں کہا کرتا ہوں، ہم لوگ سفر پہ رہتے ہیں، اکثر ابا جی کی نسبت سے لوگ بلاتے ہیں، سندھ، پنجاب، بلوچستان، کشمیر، ہر علاقے میں جاتے ہیں، کہیں خاص پروٹوکول مل جائے نا، ملتان والے یاد نہیں آتے، انہیں کتھائیں لک بنی ونجے دکھاں دے مارے تھی ونجوں تو ول بڑے یاد آدن، سجن ہوئے نا، بیلی ہوئے نا، حاجی صاحب ہوئے نا۔ لیکن جہاں پروٹوکول مل جائے پچھلے یاد نہیں آتے، بڑا مزہ، سرور ایسا آتا ہے کہ وہیں رہ جاتے ہیں۔ حضور کتنے مزے میں ہوں گے، رب کا دیدار کوئی معمولی بات ہے؟ اگر رب کے دیدار کی قدر پوچھنی ہو، جاؤ موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھ لیا، جھولی پھیلائے کھڑے ہیں، مولا ربی ارینی، ربی ارینی، مولا آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھ سکو گے۔ بالآخر رب کائنات نے فرمایا، بہت زیادہ اصرار کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا، او میرے کلیم دیکھ تو نہیں سکتے، یہ سامنے پہاڑ ہے، میں اللہ صرف اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اس تجلی کو برداشت کر لینا تو بڑی بات ہے۔ اللہ نے تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ایک جھلک حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھی، دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ رب کائنات کی تجلی برداشت کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن پھر بھی جو تجلی دیکھی، کیا اس وقت حضرت موسیٰ کو اپنا گھر بار یاد آیا ہوگا، بیوی بچے یاد آئے ہوں گے، امت کے لوگ یاد آئے ہوں گے؟ نہیں نہیں، کوئی یاد نہیں آیا۔ قربان جائیں، یہ میرے اور آپ کے نبی کی عظمت ہے، اس امت سے محبت ہے، اللہ کے عرش پر اللہ سے ملاقات ہے، اللہ کا دیدار ہے، تحفے دیے جا رہی ہیں، تحفے لیے جا رہی ہیں، اس وقت بھی اس امت کو یاد کیا جا رہا ہے، نعرہ تکبیر، اس وقت بھی یاد کیا جا رہا ہے۔ اپنے تحفے دیے، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، مولا میری ہر عبادت سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے تحفوں کا جواب تحفوں سے دے دیا، فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تحفے اللہ نے حضور کو عطا فرمائے، فوراً ہمارے مہربان نبی نے، ہمارے شفیق نبی نے، ہمارے رحیم نبی نے، رؤوف الرحیم نبی نے امت کو بھی ساتھ شامل کر لیا۔ فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ اکبر۔ کہا مولا ہم پہ بھی رحمتیں ہوں، اور وعلی عباد اللہ الصالحین، آپ کے جو نیک بندے ہیں، میری امت کے جو نیک لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، آپ کو یاد کرنے والے لوگ ہیں، ذکر اذکار تلاوت کرنے والے لوگ ہیں، فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین، ان سب پر بھی آپ کی وہی رحمتیں جو میرے اوپر ہیں، میرے ذریعے سے سب پر وہ رحمتیں ہیں۔ خوش نصیبی تو دیکھو، ہمیں یاد کہاں کیا جا رہا؟ جہاں جبرائیل نہیں جا سکا، جو قرب موسیٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں نہیں ملا، وہ میرے اور آپ کے نبی کو مل گیا۔
اتنا بڑا اونچا درجہ ملا، اتنی بڑی عظمت ملی، عرش کا ماحول ہے، اللہ کے عرش پہ ہے، زیارت ہو رہی ہے، پھر بھی اس امت کو یاد کیا جائے۔ مولا رحمتیں جو میرے اوپر برسیں، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ۔ کتابوں میں لکھا ہے فرشتے سارے نیچے رہ گئے، اور جو گفتگو ہوئی ساری کے ساری اللہ کے عرش پر بیٹھ کر ملاقات کے دوران اللہ نے کسی کو نہیں سننے دی، رب جانے یا رب کا حبیب جانے۔ لیکن جب حضور نے یہ تحفہ پیش کیا نا التحیات للہ، تو اللہ نے حاملین عرش فرشتوں کو یہ بات سنوائی۔ شاید یہ پیغامات آگے پہنچنے تھے، اس لیے اللہ کی قدرت کا کام۔ حضور علیہ السلام نے جب تحفے پیش کیے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ رب العزت نے واپسی تحفے عطا فرمائے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے تحفے دیے، حضور علیہ السلام نے ان تحفوں میں اپنی امت کو بھی شامل کر لیا، فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ تمام باتیں اللہ نے فرشتوں کو سنوائی۔ یہ تحفوں کا لین دین تو ختم ہو گیا، یہ باتیں جب فرشتوں نے سنی، آگے فرشتے پکار اٹھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ رب کائنات کے فرشتوں نے ان باتوں کی گواہی دے دی کہ مولا رب کے بعد رب کوئی نہیں، اس آپ کے حبیب نبی کے بعد عبد کوئی نہیں، آپ بھی بے مثال ہے، یہ بھی بے مثال ہے، آپ جیسا زمانے میں کائنات میں کوئی نہیں، ان جیسا بھی پہلے بنانا قیامت تک بنایا جائے گا۔ رب کائنات کو یہ تحفوں کا لین دین اور فرشتوں کی یہ گفتگو ایسی پسند آئی، رب کائنات نے تحفے کے طور پر امت کے لیے نماز بھی عطا فرما دی، نماز کے اندر التحیات بھی عطا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، پروردگار عالم کی بھی ہم پر دیکھو کتنی کرم نوازی، عرش کی گفتگو اللہ نے ہماری عبادت بنا دی، اور جنہیں یہ اتنا بڑا تحفہ مل گیا انہیں پتہ ہی نہیں نماز ہے کیا چیز، نماز کی عظمت کیا ہے، التحیات کی عظمت کیا ہے، یہ کہاں سے آیا، کیسے بنا، کس طرح ملا۔ حضور کے یہ تحفے، میرے محترم دوستو معذرت کے ساتھ، اگر یہی جملے مشہور ہوتے نا کسی بادشاہ کے، ہرکل کے، فرعون کے، کسی ریمسس کے، کسی بادشاہ کے پرانے زمانے کے، یہ تحفہ دینا اور تحفہ لینا اور یوں فرشتوں کا جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا، اگر یہ بادشاہوں کے کوئی جملے ہوتے تو ہم نماز میں بڑی توجہ سے پڑھتے، ساری توجہ ان بادشاہوں کی طرف جاتی۔ لیکن رب کائنات نے ہمیں یہ جملے وہ عطا فرمائے جو بادشاہوں کے بادشاہ نے بولے، نبیوں کے نبی نے بولے، امام الانبیاء نے جو جملے بولے، پھر رب کائنات نے بادشاہوں کے بادشاہ احکم الحاکمین کے بولے ہوئے جملے، یہ محبت بھری گفتگو لوگوں نماز میں مل گئی۔ آج لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب مسئلہ بتلاؤ، ہم اگر التحیات پڑھنا بھول جائیں نماز میں تو کیا کریں؟ میں کہتا ہوں لاکھ دی لعنت کرو اپنے آپ کو، تجھے یہ محبت بھری گفتگو نماز میں اگر احکم الحاکمین کے تحفے بھول گئے، تجھے یاد کیا رہ گیا؟ کرنے کیا آیا تھا؟ کس کام آیا تھا تو؟ یہ تو ایسے ہے ملک کا کوئی صدر، ملک کا وزیر اعظم امریکہ جائے ملک کے خیر خواہی کے لیے کوئی گفتگو کرنے، وہاں جا کر گفتگو کانفرنس کرنا بھول جائے، شاپنگ کر کے آ جائے۔
تو اپنی نمازوں میں توجہ دو. نمازیں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرما کے بھیجا. لیکن ہم پڑھتے کتنی ہیں؟ دعائیں دو حضرت موسیٰ کلیم اللہ. موسیٰ علیہ السلام کو دعائیں دو، ورنہ ہر پونے گھنٹے کے بعد جماعت کی نماز کھڑی ہوتی. کیا کرتے پھر ہم؟ 5 نمازوں کے لیے ہم کہتے ہیں جی مصروفیت بڑی ہے. 50 نمازیں اگر پڑھنی پڑتی بنتی کیا؟ روزانہ ہر نماز کے بعد دعا کیا کرو، مولا موسیٰ کلیم اللہ کو جزائے خیر عطا فرما ہماری طرف سے. ان کے لیے بھی کوئی ہدیہ بھیجا کرو. موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی انہوں نے مہربانی کی. وقت تو تھوڑا ہے، یہاں بس ایک محبت بھری بات ہی سنا دیتا ہوں. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے، یاد رکھنا اگر میرے جملے صحیح جوڑ نہ جڑیں، علماء جو تشریف فرما ہے محسوس نہ فرمائیں، موسیٰ علیہ السلام نے ہماری محبت میں چکر نہیں لگوائے کہ اور کم کرا اور کم کرا اور کم کراؤ. موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی لالچ میں چکر لگوا. یہاں کوئی تنقیر کرنا مقصود نہیں، بتاتا ہوں لالچ کیا تھی. کوہ طور پر آ کر جھولی پھیلائی تھی نا، مولا ربی ارینی، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے واسطے دی گل نہیں، تم دیدار نہیں کر سکتے. حضور علیہ السلام اللہ کے عرش سے جب واپس لوٹے، دوسرے اوپر کی طرف سے دوسرا آسمان ہے، یعنی چھٹے آسمان پر جب پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کر دی، اے اللہ کے حبیب نبی، رب کائنات نے کیا کیا تحفے عطا فرمائے اور بھی بتلائے. یہ بھی بتلایا رب کائنات نے بڑی کریمی فرمائی، رحیمی کا معاملہ فرمایا. میرے لیے اور میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرما دیا. عرض کر دی، اے اللہ کے حبیب نبی نہیں پڑھیں گے، جاؤ کمی کرا کے لاؤ. چلے گئے، اللہ نے 5 کم کر دی، 45 لے کر آ گئے. عرض کر دی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے نہیں پڑھیں گے اور کمی کراؤ. دوبارہ چلے گئے، اللہ نے 5 کم کر دی. یوں ہی 9 چکر لگے، 45 اللہ نے کم کر کے 5 عطا فرما دی. حضور علیہ السلام 5 لے کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جب پہنچے، انہوں نے عرض کی دوبارہ جاؤ اور کم کراؤ. اور لوگو، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، اے موسیٰ کلیم اللہ، رب نے اتنی رعایت کر دی، اب مزید رعایت کراتے مجھے شرم آتی ہے. علماء اکرام نے لکھا ہے، علماء اکرام نے لکھا ہے، موسیٰ کلیم اللہ نے دراصل ایک اور بھی چکر اس لیے لگوانا چاہتے تھے کہ جاتے رہے آتے رہے، جاتے رہے آتے رہے. میں تو اللہ کا دیدار نہ کر سکا، لیکن ان آنکھوں کا دیدار بار بار کر لوں جو اپنے رب کا دیدار کر کر کے آ رہی ہے. اکثر لوگوں کا یہ ذوق ہے، حاجی آئے نا حج کر کے، کچھ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیڑی شے کہنا ہے، سوٹ کیس کتنا ہے حاجی صاحب دا، صحیح سامان سارا پہنچ گئے خیریت نال، مقصد یہ کچھ نکالو. وہ کہتے ہیں نہیں جی کچھ پہنچ گیا کچھ پیچھے رہ گیا، آ جائے گا. وال پنڈو تو کہنا ہے اسے نا، کیڑی کہنا ہے وہ بتاتا ہے جی میں اجوا بھی لایا، فلاں فلاں بھی لایا، بھی چلو اور کچھ نہیں، پینڈی مل جائے، کھجوری مل جائے. لیکن جو محبت والے لوگ ہوتے ہیں وہ حاجی صاحب کی آنکھیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، آنکھوں میں پانی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آنکھوں میں سرخی دیکھ رہے ہوتے ہیں. حاجی صاحب جب سنا رہے ہوتے ہیں نا، میں نے بیت اللہ کا یوں طواف کیا، یوں تھا، ادھر آنسوؤں کی جھڑی اور لڑی ہوتی ہے. دیکھنے والا یہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ان آنکھوں نے اللہ کے گھر کا دیدار کیا.
واپس تشریف لائے. کچھ حصہ آج بھی بچے گا اگلے جمعے کے لیے، ارادہ تھا کہ ختم کروں بات. واپس تشریف لا رہے ہیں. جبرائیل واپس مل گئے سدرۃ المنتہا سے. حضور نے فرمایا جبرائیل یہ میں نے اتنا لمبا سفر کیا، اللہ سے اتنی طویل ملاقات، اللہ نے جنت دکھائی، جہنم کا مشاہدہ، یہ سب کچھ ہوا. نیچے کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے رات کا تھوڑا سا ٹائم گزرا. جب میں سناؤں گا جا کر یہ واقعہ لوگوں کو، کون یقین کرے گا؟ جبرائیل امین نے عرض کر دیا کہ تمام زمانہ انکار کرتا رہے، کرے گا، تمام زمانہ انکار کرے گا، لیکن رب کائنات نے ایک ہستی، ایک شخصیت، ایک فرد اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ ہر موقع پہ آپ کی تصدیق کرتا چلا جائے. ابو بکر صدیق اس کا نام ہے. رب کائنات نے اس کو بنایا ہی آپ کی تصدیق کے لیے. نبوت کی تصدیق وہ کرے گا، زندگی کی تصدیق وہ کرے گا، آپ کی دنیا سے رخصتی کی تصدیق وہ کرے گا، اس معراج کے سفر کی بھی تصدیق وہ کرے گا. عرض کر دی اے اللہ کے حبیب نبی گھبرائیے نہیں، تمام زمانہ انکار کرے گا، ابو بکر صدیق اقرار کرے گا، ہر آدمی تکذیب کرے گا، ابو بکر صدیق تصدیق کرے گا. نعرہ تکبیر، شان واپس تشریف لے آئے. واپس تشریف لے آئے. کئی لوگ صحابہ ملے، حضور نے واقعہ سنایا، صحابہ بھی سوچ میں پڑے ہوئے ہیں. تصدیق تو کیا کریں، خاموش ہیں. اتنا لمبا سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں. حضرت ابو بکر صدیق حضور کی خدمت میں آ گئے اور آ کر کے عرض کر دیا السلام علیکم. ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا. حضور نے سلام کا جواب تو دیا، ہاتھ نہیں چھوڑا، پکڑ کے بٹھا دیا. اب بیٹھے ایسے کہ حضور بھی اتحیات میں، ابو بکر بھی اتحیات میں، گوڈے آپس میں ملے ہوئے. حضور علیہ السلام نے یوں دستے مبارک ایک دوسرے کا پکڑا ہوا. فرمایا او ابو بکر رات بڑا عجیب معاملہ پیش آ گیا. عرض کر دیا کا ارشاد فرمائے. حضور نے فرمایا رات جبرائیل آئے تھے. عرض کر دی آقا وہ تو آپ کا خادم ہے، غلام ہے، روز آیا کرتا ہے، نئی بات کوئی نہیں. حضور نے فرمایا ابو بکر سنو تو صحیح، بالکل نئی بات ہے. فرمایا ابو بکر رات جبرائیل آیا تھا، انہوں نے کہا آقا میں تصدیق کرتا ہوں آیا تھا. فرمایا کہ مجھے سوتے کو جگایا. عرض کر دی آقا میں تصدیق کرتا ہوں جگایا تھا، دیکھا کوئی نہیں، معلوم کوئی نہیں، لیکن زبان مبارک پر یقین اتنا تھا کہ ایک ایک جملہ حضور سناتے جاتے ہیں، ابو بکر تصدیق کرتے جاتے ہیں. اور کن جملوں میں؟ حضور نے فرمایا مجھے جبرائیل نے وہاں سے جگایا، ام ہانی کے گھر سے حتیم کعبہ میں لا کر مجھے سلا دیا. حضرت ابو بکر نے عرض کی صدقت یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا مجھے پھر جگایا گیا. عرض کر دی صدقت یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا مجھے زمزم کے کنویں پر لایا گیا. عرض کر دی صدقت یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا میرا سینہ کھولا گیا. صدقت یا رسول اللہ. دل مبارک باہر نکالا گیا. صدقت یا رسول اللہ. آب زمزم سے میرے دل کو دھویا گیا. صدقت یا رسول اللہ. اللہ کے انوارات آئے تھے وہ میرے دل میں بھرے گئے. صدقت یا رسول اللہ. پھر میرے لیے جنتی سواری آئی تھی، اس پہ مجھے سوار کیا گیا. صدقت یا رسول اللہ. ہم مدینہ منورہ گئے، وہاں جا کر میں نے نماز پڑھی. صدقت یا رسول اللہ. مجھے طور سینہ دکھایا گیا. صدقت یا رسول اللہ. مجھے مدین لے جایا گیا. صدقت یا رسول اللہ. مجھے بیت الحم لے جایا گیا. صدقت یا رسول اللہ. میں پہلے آسمان پر پہنچ گیا، حضرت آدم علیہ السلام نے میرا استقبال کیا. صدقت یا رسول اللہ. دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے میرا استقبال
استقبال کیا. صدقت یا رسول اللہ. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے. صدقت یا رسول اللہ. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے میرا استقبال کیا. صدقت یا رسول اللہ. پانچویں آسمان پر حضرت ہارون میرے لیے کھڑے تھے. صدقت یا رسول اللہ. چھٹے آسمان پر موسیٰ کلیم اللہ نے میرا استقبال کیا. صدقت یا رسول اللہ. ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے. مرحبا مرحبا کی صدائیں لگا کر میرا استقبال کیا. صدقت یا رسول اللہ. میں سدرۃ المنتہا پہ چلا گیا. صدقت یا رسول اللہ. میں اللہ کے عرش پہ نالین مبارک سمیت چلا گیا. صدقت یا رسول اللہ. میں نے اللہ سے ملاقات کی ہے. صدقت یا رسول اللہ. میں نے اللہ کا دیدار کیا. صدقت یا رسول اللہ. اور ابو بکر رب کائنات نے مجھے جنت دکھائی. میں نے اپنا محل دیکھا, تیرا محل دیکھا, ابو بکر عمر کا محل دیکھا, عثمان کا محل دیکھا, علی کا گھر میرے گھر کے سامنے میں نے دیکھا. صدقت یا رسول اللہ. لمبی تفصیل ارشاد فرما کر حضور علیہ السلام سارا واقعہ سنا کر خاموش ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے, آقا غیب کی باتیں ہیں لیکن زبان نبوت آپ کی ہے. میں تو ہر بات کی ہمیشہ تصدیق ہی کروں گا, اس لیے رب کائنات نے مجھے بنایا ہی آپ کی تصدیق کے لیے ہے. مزید فرمایا, اے اللہ کے حبیب نبی, اشہد انک نبی حقا. اے اللہ کے محبوب نبی, میں پہلے بھی گواہی دے چکا, میں اب بھی گواہی دیتا ہوں, آپ اللہ کے برحق پکے سچے نبی ہیں. لیکن یہ بات سننی تھی. امام الانبیاء بھی جذبات میں آ گئے, فرمانے لگے, ابو بکر ہر موقع پہ گواہی تو دیتا ہے, آج گواہی میں دوں گا. عرض کی, آقا کس بات کی گواہی؟ حضور نے فرمایا, تو نے کیا کہا؟ عرض کر دی ابو بکر نے, اشہد انکا نبی حقا, آپ برحق نبی ہیں. حضور نے فرمایا, آج میں گواہی دیتا ہوں, اشہد انکا صدیق حقا, تو بھی پکا صدیق ہے. جس کو صدیق ذات خدا نے کہا, جس کو صدیق ذات خدا نے کہا, اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا, ان کو صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا, یوں ہی صدیق ہی سب اولیاء نے کہا. پھر یہی وجہ ہے میں بھی کہتا ہوں, میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے. تم بھی کہتے ہو, چلو کہو پھر. ہم بھی کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے. آپ لوگ نہیں کہہ رہے. ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے, ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے. جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے. اور اگر رب کائنات نے جب اپنے حبیب نبی کو معراج کی صورت میں اس قدر اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا تو نسبت کی برکت سے ابو بکر صدیق کو عظمت ملی, صحابہ کو عظمت ملی. رب کائنات نے اس امت کو بھی بڑی نرالی شان عطا فرما دی. جی تو تھا کہ یہ سفر پورا ہو جائے. زندگی رہی تو اس میں تو لاکھوں باتیں ہیں اس سفر میں سمجھنے سمجھانے والی.